خدا یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ جن کے پاس کلام مقدس ہے میرے ساتھ بائبل مقدس کو کھولیے۔ خروج 15واں باب، خروج 15واں باب اور اس کی پہلی آیت سے تلاوت کریں گے۔ کلام مقدس میں یوں مرکوب ہے، تب موسیٰ اور بنی اسرائیل نے خداوند کے لیے یہ گیت گایا اور یوں کہنے لگے، میں خداوند کی ثنا گاؤں گا کیونکہ وہ جلال کے ساتھ فتح مند ہوا۔ اس نے گھوڑے کو سوار سمیت سمندر میں ڈال دیا۔ خداوند میرا زور اور راگ ہے، وہی میری نجات بھی ٹھہرا۔ وہ میرا خدا ہے، میں اس کی بڑائی کروں گا۔ وہ میرے باپ کا خدا ہے، میں اس کی بزرگی کروں گا۔ خداوند صاحب جنگ ہے، یہوہ اس کا نام ہے۔ فرعون کے رتھوں اور لشکر کو اس نے سمندر میں ڈال دیا اور اس کے چیدہ سردار بحر کلثم میں غرق ہوئے۔ گہرے پانی نے ان کو چھپا لیا، وہ پتھر کی مانند تہ میں چلے گئے۔ اے خداوند تیرا دانا ہاتھ قدرت کے سبب سے جلالی ہے۔ اے خداوند تیرا دانا ہاتھ دشمن کو چکنا چور کر دیتا ہے۔ تو اپنی عظمت کے زور سے اپنے مخالفوں کو تہ بالا کرتا ہے۔ تو اپنا قہر بھیجتا ہے اور وہ ان کو کھونٹی کی مانند بسم کر ڈالتا ہے۔ تیرے نتھروں کے دم سے پانی کا ڈھیر لگ گیا، سیلاب تودے کی طرح سیدھے کھڑے ہو گئے اور گہرا پانی سمندر کے بیچ میں جم گیا۔ دشمن نے تو یہ کہا تھا، میں پیچھا کروں گا، میں جا پکڑوں گا، میں لوٹ کا مال تقسیم کروں گا۔ ان کی تباہی سے میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوگا، میں اپنی تلوار کھینچ کر اپنے ہی ہاتھ سے ان کو ہلاک کروں گا۔ تو نے اپنی آندھی کو پھونک ماری تو سمندر نے ان کو چھپا لیا۔ وہ زور کے پانی میں سیسے کی طرح ڈوب گئے۔ معبودوں میں اے خداوند تیری مانند کون ہے؟ کون ہے جو تیری مانند اپنے تقدس کے باعث جلالی اور اپنی مدح کے سبب سے رعب والا اور صاحب کرامات ہے؟ تو نے اپنا دانا ہاتھ بڑھایا تو زمین ان کو نگل گئی۔ اپنی رحمت سے تو نے ان لوگوں کو جن کو تو نے خلاصی بخشی رہنمائی کی، اور اپنے زور سے تو ان کو اپنے مقدس مکان کو لے چلا ہے۔ قومیں سن کر تھرا گئی ہیں اور فلسطین کے باشندوں کی جان پر آ بنی ہے۔ ادوم کے رئیس حیران ہیں، مواب کے پہلوانوں کو کپ کپی لگ گئی ہے۔ کینان کے سب باشندوں کے دل پگھلے جاتے ہیں، خوف و ہراس ان پر طاری ہے۔ تیرے بازو کی عظمت کے سبب سے وہ پتھر کی طرح بے حس و حرکت ہیں۔ جب تک اے خداوند تیرے لوگ نکل نہ جائیں، جب تک تیرے لوگ جن کو تو نے خریدا ہے پار نہ ہو جائیں، تو ان کو وہاں لے جا کر اپنی میراث کے پہاڑ پر درخت کی طرح لگائے گا۔ تو ان کو اسی جگہ لے جائے گا جسے تو نے اپنی سکونت کے لیے بنایا ہے۔ اے خداوند وہ تیری جائے مقدس ہے جسے تیرے ہاتھوں نے قائم کیا ہے۔ خداوند عبدالآباد سلطنت کرے گا۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہماری بات سے برکت ہو۔ تشریف رکھیے۔ سب سر خدا کے حضور جھک جائیں اور سب آنکھیں بند ہوں۔ آسمان اور زمین کے خالق و مالک
اے زندہ خدا تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں آج صبح کے لیے، تیری حضوری کے لیے، اور خداوند اس بات کے لیے کہ تو اپنے لوگوں کی زندگیوں میں فتح اور فتح سے بڑھ کر انہیں غلبہ بخشتا ہے۔ تیرا شکر اور تیری تعریف کرتا ہوں۔ اے زندہ خداوند، میں اپنے آپ کو تیرے حضور لایا ہوں تاکہ میں اپنے علم، اپنی عقل، اپنی دانائی، اپنی فہم و فراست یا اپنی کسی انسانی خوبی سے نہیں بلکہ تیرے روح کے وسیلہ سے تیری گہری اور عمیق باتوں کو بیان کروں۔ میری دعا کو سن قبول کر۔ اے باپ، یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ آج کا مضمون ہے یسوع مسیح کی فتح مندی سے ہم فتح مند ہوتے ہیں۔ آج کا مضمون ہے یسوع مسیح کی فتح مندی سے ہم فتح مند ہوتے ہیں۔ خدا کے کلام مقدس میں جب ہم عہد عتیق کا مطالعہ کرتے ہیں تو عہد عتیق کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جنگ میں فتح خدا کی طرف سے ہے اور خدا ہی فتح بخشتا ہے اور خدا ہی فتح کے لیے تحریک دیتا ہے۔ اور جب ہم یہاں پر خروج 15واں باب ہم نے پڑھا تو بنی اسرائیل نے اور موسیٰ نے یہ گیت گایا، اور یہ گیت جسے موسیٰ نے گایا کلام مقدس میں دیکھیں میرے ساتھ خروج 15واں باب اور اس کی پہلی آیت، تب موسیٰ اور بنی اسرائیل نے خداوند کے لیے یہ گیت گایا اور یوں کہنے لگا۔ موسیٰ شاعر بھی ہے اور اس نے یہ گیت خدا کی شان میں اس گیت کو پیش کیا ہے، اور یہ فتح کا گیت ہے۔ بنی اسرائیل کو بحر کلثم سے خدا بحفاظت لے کر نکلا، اور اس کے بعد فرعون اور اس کی فوج بھی بحر کلثم میں وہاں ان کا پیچھا کرتے ہوئے پہنچی، اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے خدا نے فرعون اور اس کی ساری فوج کو بحر کلثم میں غرق کر دیا۔ اور نہ صرف بنی اسرائیل بلکہ مصری بھی یہ سمجھ گئے کہ یہ جنگ خدا نے کی ہے۔ دیکھیں میرے ساتھ خروج 14واں باب اور اس کی 25ویں آیت میں لکھا ہے، اور اس نے ان کے رتھوں کے پہیوں کو نکال ڈالا سو ان کا چلانا مشکل ہو گیا۔ اگر ہم 24ویں آیت پڑھیں، خروج 14واں باب 24ویں آیت، اور رات کے پچھلے پہر خداوند نے آگ اور بادل کے ستون میں سے مصریوں کے لشکر پر نظر کی اور ان کے لشکر کو گھبرا دیا، اور اس نے ان کے رتھوں کے پہیوں کو نکال ڈالا سو ان کا چلانا مشکل ہو گیا۔ تب مصری کہنے لگے، آؤ ہم اسرائیلیوں کے سامنے سے بھاگیں، کیونکہ خداوند ان کی طرف سے مصریوں کے ساتھ جنگ کرتا ہے۔ خدا کے کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ مصری بھی، نہ صرف اسرائیلی بلکہ مصری بھی جان گئے کہ یہ جنگ خدا اسرائیلیوں کی طرف سے ہم سے کرتا ہے۔ اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ بھاگیں تاکہ ہم واپس چلے جائیں، اور بائبل بیان کرتی ہے خدا نے ان کے رتھوں کے پہیوں کو نکال دیا کہ وہ بھاگ بھی نہ سکے اور سمندر میں غرق ہو گئے اور ایک بھی نہ بچا۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیں خروج 14واں باب اور اس کی 28ویں آیت میں لکھا ہے، اور پانی پلٹ کر آیا اور اس نے رتھوں اور سواروں اور فرعون کے سارے لشکر کو جو اسرائیلیوں کا پیچھا کرتا ہوا سمندر میں گیا تھا غرق کر دیا، اور ایک بھی ان میں سے باقی نہ چھوٹا۔ اور بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں سے خشک زمین پر چل کر نکل گئے
اور پانی ان کے دائیں اور بائیں ہاتھ دیوار کی طرح رہا۔ سو خداوند نے ان اسرائیلیوں کو مصریوں کے ہاتھ سے اس طرح بچایا، اور اسرائیلیوں نے مصریوں کو سمندر کے کنارے مرے ہوئے پڑے دیکھا، اور اسرائیلیوں نے وہ بڑی قدرت جو خداوند نے مصریوں پر ظاہر کی دیکھی، اور وہ لوگ خداوند سے ڈرے اور خداوند پر اور اس کے بندہ موسیٰ پر ایمان لائے۔ کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کیا فرعون نے فیصلہ کیا کہ واپس پلٹ جائے، لیکن اب وہ جا بھی نہیں سکتا، خدا کے ہاتھ سے کوئی بچ کر جا بھی نہیں سکتا۔ خدا کے لوگوں کا دشمن اگر آتا ہے اور خدا اپنا روب اسے دکھاتا ہے اور وہ سوچتا کہ میں بھاگ جاؤں اور واپس چلا جاؤں، زندہ تو رہوں، اگر شکست کھاؤں بھی اور زندہ رہوں، لیکن بائبل یہ بیان کرتی ہے خدا کے ہاتھ سے بچ کر جا نہیں سکتا، اس کے ہاتھ میں قدرت ہے۔ اور بائبل بیان کرتی ہے اسی لمحہ پانی واپس اپنی جگہ پر آیا، فرعون اور اس کے رتھوں کے تمام سردار پانی میں غرق ہو گئے اور ان کے رتھوں کے پہیے نکل گئے۔ اور جب بنی اسرائیل نے دیکھا تو وہ لاشیں جو غرق ہوئی تھیں اور جو مصری غرق ہوئے تھے ان کی لاشوں کو انہوں نے دیکھا، اس لیے کہ سمندر اپنے اندر لاشوں کو نہیں رکھتا، جب کوئی مر جاتا ہے کوئی بھی جاندار وہ اس کو ساحل پر پھینک دیتا ہے۔ اب انہوں نے مصریوں کو دیکھا اور اس فرعون کو دیکھا جو بڑا زوراور اور جو اپنے آپ کو ایک مضبوط ترین بادشاہ سمجھتا تھا اور جس کی عسکری قوت پر اسے ناز تھا، اور وہ سوچتا تھا کہ میرے پاس بہت اچھے سردار اور میرے پاس جنگی حکمت عملی اور میرے پاس رتھ ہے اور بہت ہی تیز رفتار گھوڑے اور گھوڑیاں ہیں جو ان رتھوں کو چلاتے ہیں، لیکن ہمارا خدا صاحب جنگ ہے، ہمارا خدا قادر ہے، ہمارا خدا قدرت والا ہے۔ اور بائبل بیان کرتی ہے کہ جنگ میں فتح خدا بخشتا ہے، اور مصریوں نے جان لیا کہ اسرائیلیوں کی طرف سے خدا جنگ کرتا ہے۔ عزیزو، نہ صرف یہاں پر بلکہ عہد عتیق میں ہم یہ کانسیپٹ دیکھتے ہیں کہ خدا فتح بخشتا ہے، اور جب خدا کے لوگ فتح مند ہوتے تو وہ خدا کی شان میں اور اس کی اس قدرت کے لیے شکر گزار ہوتے اور شکر گزاری میں گیت گاتے۔ خروج 15واں باب اور اس کے پہلی آیت، تب موسیٰ اور بنی اسرائیل نے خداوند کے لیے یہ گیت گایا اور یوں کہنے لگے، میں خداوند کی ثنا گاؤں گا کیونکہ وہ جلال کے ساتھ فتح مند ہوا، اسے گھوڑے کو سوار سمیت سمندر میں ڈال دیا۔ خداوند میرا زور اور راگ ہے، وہی میری نجات بھی ٹھہرا، وہ میرا خدا ہے، میں اس کی بڑائی کروں گا، وہ میرے باپ کا خدا ہے، میں اس کی بزرگی کروں گا۔ خداوند صاحب جنگ ہے، یہوہ اس کا نام ہے۔ فرعون کے رتھوں اور لشکر کو اس نے سمندر میں ڈال دیا اور اس کے چیدہ سردار بحر کلثم میں غرق ہوئے۔ اب موسیٰ اور بنی اسرائیل جنہوں نے خداوند کے جلال کو دیکھا، جنہوں نے اس بڑی فتح کو دیکھا، اور پہلے جب فرعون نے تعقب کیا تو وہ سراسیمہ ہوئے کہ وہ ان کے تعقب کو آ رہا ہے۔ عزیزو، بائبل بیان کرتی ہے موسیٰ نے انہیں کہا تھا کہ وہ خاموش رہیں اور خدا کی نجات کے کام کو دیکھیں، اور خدا نے اپنے کام کو دکھایا۔ دیکھیں خروج 14واں باب اور اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، تب موسیٰ نے لوگوں سے کہا، ڈرو مت، چپ چاپ کھڑے ہو کر خداوند کی نجات کے کام کو دیکھو جو وہ آج تمہارے لیے کرے گا، کیونکہ جن مصریوں کو تم آج دیکھتے ہو ان کو پھر کبھی ابد تک نہ دیکھو گے۔ خداوند تمہاری طرف سے جنگ کرے گا اور تم خاموش رہو گے۔ جنگ خداوند کرے گا
گویا جنگ میں فتح خدا پاتا ہے. اور عزیزو بائبل بیان کرتی ہے کہ بنی اسرائیل تو سراسیمہ ہوئے، وہ تو گھبرا گئے، اور بنی اسرائیل موسیٰ سے کہنے لگے. دیکھیے خروج 14واں باب اور اس کی 11ویں آیت لکھا. اور موسیٰ سے کہنے لگے کیا مصر میں قبریں نہ تھیں جو تو ہم کو وہاں سے مرنے کے لیے بیابان میں لے آیا ہے؟ تو نے ہم سے یہ کیا کیا کہ ہم کو مصر سے نکال لایا؟ کیا ہم تجھ سے مصر میں یہ بات نہ کہتے تھے ہم کو رہنے دے کہ ہم مصریوں کی خدمت کریں، کیونکہ ہمارے لیے مصریوں کی خدمت کرنا بیابان میں مرنے سے بہتر ہوتا. تب موسیٰ نے لوگوں سے کہا ڈرو مت، چپ چاپ کھڑے ہو کر خدا کی نجات کے کام کو دیکھو جو وہ آج تمہارے لیے کرے گا. اب یہ موسیٰ کا ایمان تھا کہ جن مصریوں کو تم آج دیکھتے ہو ان کو پھر کبھی ابد تک نہ دیکھو گے. اور خدا نے اس کے ایمان کے عین مطابق فتح مندی کے ساتھ اپنے لوگوں کو بحر کلزم سے پار کیا اور ان مصریوں کو اس سے غرق کیا. اور موسیٰ اسی لیے خدا کے حضور نغمہ سرائی کرتا ہے، خدا کے حضور فتح کا گیت گاتا ہے، اس لیے کہ وہ جان گیا کہ خدا فتح مند ہے. اور خدا اس فوج اور اس بادشاہ جو بڑا طاقتور بادشاہ تھا، خدا اس سے بھی زیادہ طاقتور ہے، اس لیے کہ ہمارا خدا بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور وہ جنگ میں فتح بخشتا ہے. اور اسی طرح جب ہم قضات 4 باب پڑھتے ہیں تو وہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ فتح کے لیے جب فتح پائی تو نغمہ سرائی کرتے ہیں. قضات 4 باب، قضات 4 باب اور اس کی 23ویں آیت میں لکھا ہے سو خدا نے اس دن کنعان کے بادشاہ یابین کو بنی اسرائیل کے سامنے نیچا دکھایا اور بنی اسرائیل کا ہاتھ کنعان کے بادشاہ یابین پر زیادہ غالب ہی ہوتا گیا، یہاں تک کہ انہوں نے شاہ کنعان یابین کو نیست کر ڈالا. اب بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ فتح کے لیے خدا کا ہاتھ جو بنی اسرائیل پر تھا، اور اسی طرح عزیزو عہد حاضر میں آپ کی فتح کے لیے خدا کا ہاتھ ہونا ضروری اور اہم ترین ہے. اور بائبل بیان کرتی ہے جب بنی اسرائیل نے فتح پائی تو اب دبورہ اور برق گیت گاتے ہیں. دیکھیں قضات 5 باب پہلی آیت. اسی دن دبورہ اور ابی نون کے بیٹے برق نے یہ گیت گایا کہ پیشواؤں نے جو اسرائیل کی پیشوائی کی اور لوگ خوشی خوشی بڑھتی ہوئے، اس لیے کہ خدا کو مبارک کہو. اے بادشاہو سنو، اے شہزادو کان لگاؤ، میں خود خدا کی ستائش کروں گی، میں خدا اسرائیل کے خدا کی مدح گاؤں گی. اے خدا جب تو شہید سے چلا، جب تو ادوم کے میدان سے باہر نکلا تو زمین کانپ اٹھی اور آسمان ٹوٹ پڑا. ہم بادل برسے پہاڑ خداوند کی حضوری کے سبب سے، اور وہ سینہ بھی خداوند اسرائیل کے خدا کی حضوری کے سبب سے کانپ گئے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ تو اسرائیلیوں نے کی، لیکن بائبل یہ بیان کرتی ہے اسرائیلیوں کو فتح خدا نے بخشی، اور اس لیے دبورہ اور برق فتح کا گیت خدا کی شان میں گاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا تو ہی فاتح ہے اور تو نے فتح بخشی اور تو ہی میدان میں آیا اور سب حالات بدل گئے اور کائنات ہل گئی. عزیزو ہمارا خدا اپنے لوگوں کے دشمنوں پر غالب ہے اور غالب رہے گا. اور یہاں میں آپ کو پس منظر بتانا چاہتا ہوں کہ عہد عتیق میں فتح کے لیے خداوند کی ستائش کرتے کہ خدا نے فتح بخشی. اور اسی طرح زبور 18واں میرے ساتھ نکالیے، زبور
18واں اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اے خداوند، اے میری قوت، میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں۔ خداوند میری چٹان اور میرا کلا اور میرا چھڑانے والا ہے، میرا خدا میری چٹان جس پر میں بھروسہ رکھوں گا، میری سپر اور میری نجات کا سین، میرا اونچا برج۔ میں خداوند کو جو ستائش کے لائق ہے پکاروں گا، یوں میں اپنے دشمنوں سے بچایا جاؤں گا۔ موت کی رسیوں نے مجھے گھیر لیا اور بے دینی کے سیلابوں نے مجھے ڈرایا۔ پاتال کی رسیاں میرے چوگرد تھیں، موت کے پھندے مجھ پر آ پڑے تھے۔ اپنی مصیبت میں نے خداوند کو پکارا اور اپنے خدا سے فریاد کی۔ اس نے اپنی ہیکل میں سے میری آواز سنی اور میری فریاد جو اس کے حضور تھی اس کے کان میں پہنچی۔ تب زمین ہل گئی اور کانپ اٹھی، پہاڑوں کی بنیادوں نے جنبش کھائی اور ہل گئی، اس لیے کہ وہ غضبناک ہوا۔ اس کے نتنوں سے دھواں اٹھا اور اس کے منہ سے آگ نکل کر بسم کرنے لگی۔ کوئلے اس سے دہک اٹھے، اس نے آسمانوں کو بھی جھکا دیا اور نیچے اتر آیا، اور اس کے پاؤں تلے گہری تاریکی تھی۔ وہ کروبی پر سوار ہو کر اڑا، بلکہ وہ تیزی سے ہوا کے بازوں پر اڑا۔ جب داؤد اپنے دشمنوں اور سول کے ہاتھ سے بچایا جاتا ہے تو وہ بھی فتح کا گیت گاتا ہے، اور اس میں وہ اپنی طاقت کا یا اپنی حکمت عملی کا یا اپنی کسی خوبی کا ذکر نہیں کرتا، بلکہ دشمنوں سے بچائے جانے اور سول سے بچنے کے باعث وہ خداوند اپنے خدا کا شکر کرتا اور اس کی تعریف اور تعظیم کرتا ہے، اپنے خدا کے حضور نغمہ سرائی کرتا ہے اور فتح کا گیت گاتا ہے۔ اور اگر ہم اس کا کنٹینٹ دیکھیں اور سیاق و سباق کو دیکھیں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فتح کے لیے خدا پر نظر کرتا ہے اور خدا نے اسے فتح بخشی، دشمنوں کے ہاتھ سے چھڑایا اور اسے محفوظ رکھا۔ عزیزو، اسی طرح فتح ہمارے خدا کی ہے اور وہ فتح مند ہے۔ اب ان مثالوں کو مد نظر رکھتے ہوئے نئے عہد نامے میں مسیحوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ انہیں بدی کے خلاف جنگ میں فتح یقینی طور پر خدا بخشتا ہے، اس لیے کہ خدا اپنے لوگوں کو فتح بخشتا ہے اور وہی فاتح خدا ہے۔ اور دیکھیں میرے ساتھ 2 کرنتھیوں 10واں باب اور اس کی 3 اور 4 آیت۔ کلام مقدس میں 2 کرنتھیوں 10واں باب اور اس کی 3 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ ہم اگرچہ جسم میں زندگی گزارتے ہیں مگر جسم کے طور پر لڑتے نہیں، اس لیے کہ ہماری لڑائی کے ہتھیار جسمانی نہیں بلکہ خدا کے نزدیک قلب کو ڈھا دینے کے قابل ہیں۔ چنانچہ ہم تصورات اور ہر ایک اونچی چیز کو جو خدا کی پہچان کے برخلاف سر اٹھائے ہوئے ہے ڈھا دیتے ہیں، اور ہر ایک خیال کو قید کر کے مسیح کا فرما بردار بنا دیتے ہیں۔ کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر وہ بات، ہر وہ قوت جو مسیح کے خلاف ہے اور جو ہمارے ایمان کے خلاف ہے، ہم اس کے خلاف نبرد آزما ہوتے ہیں، ہم اس کے خلاف جنگ کرتے ہیں اور یہ ایمان رکھتے ہیں
کہ ہمارا خدا صاحب جنگ ہے، ہمارا خدا خدائے قادر ہے اور قادر مطلق ہے، اور ہمارا خدا مقتدر اعلیٰ ہے، اور جس کی عسکری قوت، جس کی حکمت عملی اور جس کا تدبر اور جس کا فہم انسانی فہم سے کہیں زیادہ بلند و بالا ہے، اور وہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اس لیے ہم ان تصورات کو جو خدا کی پہچان کے خلاف ہیں، ہم ان کو ڈھا دیتے ہیں۔ ہم اس لیے ڈھا دیتے ہیں، ہمارے ساتھ ہمارے مسیح کی قوت، ہمارے ساتھ ہمارے منجی کا ہونا ہے، اور اسی کے وسیلہ سے ہم فتح پاتے ہیں۔ ان کلوں کو ڈھا دیتے ہیں۔ ان کلوں کو ڈھانا یہ ہمارے بس میں تو نہیں ہے، لیکن ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے، اور اس لیے وہ ہمیں زور بخشتا ہے، ہمیں قوت سے کمر بستہ کرتا ہے، ہمیں دلیری کا روح بخشتا ہے، ہمیں تحریک دیتا ہے، اور ہم پیش قدمی کرتے ہیں۔ اور اس طرح ان تصورات اور ان کلوں کو جو ہمارے خلاف ہیں، ہماری پیش قدمی کے خلاف ہے، ہم انہیں ڈھا دیتے ہیں۔ اور ہمارا فخر ہم پر نہیں، ہماری قوت پر نہیں، ہمارے تدبر پر نہیں، ہمارے علم اور فہم پر نہیں، بلکہ ہم اس فتح میں اپنے خدا کی تعریف کرتے ہیں کہ ہمارے خدا نے ہمارے لیے کام کیا ہے، کیونکہ اس کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اور نئے عہد نامے میں ان پرانے عہد ناموں کی مثالوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہم فتح اپنے فاتح خدا کے وسیلہ سے پاتے ہیں۔ اور بائبل بیان کرتی ہے مسیح نے بشریت میں ان باتوں پر فتح پائی ہے، ان تصورات کے خلاف اس نے فتح پائی ہے، اور اس لیے ان تصورات کو اسے ڈھا دیا جو ابلیس کے ہیں، اور ان کلوں کو اسے ڈھا دیا جس میں ابلیس چھپا بیٹھا ہے۔ اور اسی طرح میری اور آپ کی فتح اپنے منجی عالم، اپنے خدا، اپنے اس فدیہ دینے والے خدا کے وسیلہ سے ہے، اور ہم فتح پاتے ہیں ان بدی کی قوتوں پر، ہم فتح پاتے ہیں ان تصورات پر جو خداوند کے خلاف ہمیں تحریک دیتے ہیں۔ ہم ایسے خیالات رکھیں، ہم ان پر فتح پاتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا خدا ان پر فتح پا چکا ہے، ہمارا خدا فتح مند ہے، اور مسیح کی فتح سے ہمارا مضمون ہے یسوع مسیح کی فتح مندی سے ہم فتح مند ہوتے ہیں۔ مسیح نے بشریت میں جب تک مسیح مجسم نہ ہوا تھا، شیطان کی یہ اپروچ تھی کہ کوئی انسان، کوئی بشر، کوئی خاکی انسان فتح پا نہیں سکتا، بلکہ مغلوب ہے اور وہ گر جاتا ہے۔ اور عدن سے لے کر مسیح کے ظہور تک اور مسیح کے تجسم تک ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان انسانوں کو گراتا، شکست دیتا نظر آتا ہے، لیکن یسوع مسیح نے فتح پائی اور دشمن پر غلبہ پایا، اور مسیح کے غلبہ سے ہم غالب ہوتے ہیں، مسیح کی فتح سے ہم فتح مند ہوتے ہیں۔ اور آج کا ہمارا مضمون ہے یسوع مسیح کی فتح مندی سے ہم فتح مند ہوتے ہیں۔ عزیزو، پھر ہم اس کے حضور فتح مندی کے گیت گاتے ہیں کہ خداوند صاحب جنگ ہے، ہم گاتے ہیں کہ وہ جلال کے ساتھ فتح مند ہوا، اور جو کچھ ہم اگر اس کے لیے کرتے ہیں، لیکن ہم کریڈٹ اپنے آپ کو اس فتح کا نہیں دیتے، جیسے بنی اسرائیل نے سارا کریڈٹ خدا کو دیا، دبورہ اور برک نے اس سارا کریڈٹ خداوند کو دیا، اور جس طرح داؤد جب بچایا گیا تو سارا کریڈٹ خدا کو دیا۔ اسی طرح ہماری زندگی میں جو فتوحات ہیں اور جب ہم فتح پاتے ہیں ابلیس پر، ابلیس کے منصوبوں پر اور بدی کی قوتوں پر، ہم سارا جلال اپنے خدا کو دیتے ہیں کہ اس کی فتح سے
ہم فتح مند ہوئے ہیں، اس کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ عزیزو، ہم مسیح کے وسیلہ سے اور یسوع مسیح کی فتح سے ہم فتح مند ہوتے ہیں۔ ان بدی کی قوتوں کے خلاف جب جنگ کرتے ہیں یا بدی کی قوتیں ہم پر چڑھائی کرتی ہیں اور ہم مسیح کے وسیلہ سے اور مسیح کی قدرت سے ان بدی کی قوتوں کو زیر کرتے ہیں، لیکن اگر آپ مسیح سے جدا ہیں اور بدی کی قوتیں آپ پر حاوی ہیں تو پھر آپ شکست بھی کھائیں گے، آپ کا مال و دولت بھی جاتا رہے گا، آپ کا زیور بھی جاتا رہے گا، آپ کا روپیہ پیسہ بھی جاتا رہے گا، آپ کی جان و مال و عزت کو بھی نقصان پہنچے گا۔ لیکن اگر آپ مسیح کے ساتھ ہیں، جب آپ مسیح سے جدا ہوتے ہیں پھر شکست خوردہ ہوتے ہیں اور بنی اسرائیل کی تاریخ کی اوراق گردانی کریں، جب بھی بنی اسرائیل خدا سے جدا ہوئے، اس کے آئین سے منحرف ہوئے، اس کی مرضی کے برعکس چلے اور اس کی شریعت کا اعتبار نہ کیا، وہ شکست خوردہ ہوئے۔ بائبل مقدس یشوع کی کتاب میں بیان کرتی ہے یریحو پر انہوں نے فتح پائی اور پھر گناہ آیا، اکن نے کچھ لے لیا جو خدا نے منع کیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے ائی پر حملہ کیا، وہاں انہیں شکست ہوئی۔ عزیزو، ہماری فتح خدا کے آئین کی تابعداری سے ہے، ہماری فتح مسیح کے ساتھ پیوستگی سے ہے، ہماری فتح بدی کی قوتوں پر مسیح کی حضوری میں چلنے سے ہے، اور اس کے آئین سے اگر آپ دائیں اور بائیں مڑے اور اس کا انحراف کیا، آپ شکست خوردہ ہوں گے۔ لیکن خدا نہیں چاہتا آپ شکست کھائیں، خدا نہیں چاہتا تھا کہ بنی اسرائیل مصریوں کے ہاتھ سے شکست کھائیں، خدا اسرائیلیوں کے ساتھ تھا اور یسوع مسیح نے فرمایا ہے، دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ لیکن جب آپ کی زندگی میں گناہ آتا ہے، آپ کی زندگی میں نافرمانی آتی ہے، آپ کی زندگی میں خدا کے کلام سے ہٹ کر عمل کرتے ہیں اور اس کے کلام کے برعکس زندگی بسر کرتے ہیں، وہاں آپ کی زندگی میں شکست خوردگی آئے گی، وہاں آپ لٹ جائیں گے، وہاں آپ برباد ہو جائیں گے، وہاں آپ کی جان کو خطرہ ہوگا۔ لیکن جب آپ خدا کے ساتھ ہیں، خدا کے آئین اور احکام کے تابع ہیں، پھر بدی کی قوتیں آپ پر غالب نہیں آئیں گی، بلکہ آپ بدی کی قوتوں پر غلبہ پائیں گے اور فتح مند ہوں گے۔ عزیزو، بائبل یہ بیان کرتی ہے ہمیں فتح مندی کے لیے اپنے خدا کے ساتھ پیوست ہونا اہم اور ضروری ہے، اور جب آپ اپنے خدا کے ساتھ پیوست ہوتے ہیں تو پھر آپ کو وہ مضبوط کرتا ہے، اور وہ جسمانی ہتھیار نہیں بلکہ مسیح کی فتح، مسیح کیسے فتح مند ہوا، ہم وہ ہتھیار جو مسیح کے پاس ہے، ہمیں ان ہتھیاروں کی ضرورت ہے۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیں، افسیون 6 باب اور اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو، خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلہ میں قائم رہ سکو، کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ اس واسطے تم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو۔ پس سچائی سے اپنی کمر کس کر اور راست بازی کا بختر لگا کر اور پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن کر اور ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر قائم رہو، جس سے تم اس شریر کے سب جلتے ہوئے تیروں کو بجا سکو اور نجات کا خود اور روح کی تلوار
جو خدا کا کلام ہے لے لو اور ہر وقت اور ہر طرح سے میں دعا اور منت کرتے رہو اور اسی غرض سے جاگتے رہو کہ سب مقدسوں کے واسطے بلا ناغہ دعا کیا کرو، اور میرے لیے بھی تاکہ بولنے کے وقت مجھے کلام کرنے کی توفیق ہو، جس سے میں خوشخبری کے بید کو دلیری سے ظاہر کروں، جس کے لیے زنجیر سے جکڑا ہوا ایلچی ہوں، اور اس کو ایسی دلیری سے بیان کروں جیسا بیان کرنا مجھ پر فرض ہے۔ خدا کی کلام مقدس میں روحانی فتح کے لیے ہماری جنگ ہے۔ اب ہمارا دشمن جیسے بنی اسرائیل کا دشمن خروج کی کتاب میں فرعون ان کا دشمن ہے، اور جیسے یابین ان کا دشمن ہے اسرائیلیوں کا، اور جس طرح سول داؤد کا دشمن ہے، اسی طرح اس دنیا میں ہمارا دشمن ابلیس اور شیطان ہے۔ اب اس پر جنگ کے لیے اور اس پر فتح کے لیے ہمیں ہتھیاروں کی ضرورت ہے، اور وہ ہتھیار ہیں سچائی، راست بازی، صلح، ایمان، اور اس سے ہم اس کے جلتے ہوئے تیروں کو بجھا سکتے ہیں۔ دیکھیں میرے ساتھ افسیوں 6 باب اور اس کی 14ویں آیت، بس سچائی سے اپنی کمر کس کر اور راست بازی کا بختر لگا کر اور پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن کر اور ان سب کے ساتھ ایمان کی سپ پر لگا کر قائم رہو، جس سے تم اس شریر کے سب جلتے ہوئے تیروں کو بجا سکو۔ اب یہ ہتھیار جو ہیں یہ ڈیفینسو ہے، دفاعی ہے۔ آپ اپنا دفاع کریں گے، اپنی حفاظت کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ہی آفینسو بھی ہے اور آگے بڑھنے کے لیے بھی ہے، اور وہ ہے خدا کا کلام اور دعا، جس سے آپ روح کی تلوار سے اس کا خاتمہ کرتے ہیں اور فتح پاتے ہیں۔ عزیزو، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی میں فتح ہو، آپ چاہتے ہیں آپ محفوظ رہیں، تو پھر مسیح کی فتح سے آپ فتح مند ہو سکتے ہیں، اور مسیح کی ذات میں سچائی، اور مسیح کی ذات میں صلح، اور مسیح میں ہم ایمان کو دیکھتے ہیں۔ اور یہ ہتھیار اگر آپ کے پاس ہیں، آپ اس جنگ میں فتح مند ہیں، اور مسیح کی فتح مندی سے میری اور آپ کی زندگی میں فتح مندی آتی ہے، اور ہمیں جو مسیح کی شخصیت میں خصوصیات تھی، مسیح کی شخصیت میں جو ہتھیار تھے، ہمیں ان سے مزین ہونا ہے، اور ہماری زندگی میں اگر وہ کچھ جو مسیح کی زندگی میں ہے وہ کچھ ہے، تو پھر ہم فتح مند ہیں اور فتح پاتے ہیں، اور جب فتح پاتے ہیں ہم سارا جلال اپنے مسیحا کو دیتے ہیں، جس نے ابلیس پر فتح پائی اور جس کی فتح سے وہی خصوصیات ہم نے لی اور ہم نے فالو کیا اسے، اور ہم بھی فتح مند ہوئے۔ اور جب ہم فتح مند ہوتے ہیں ابلیس پر، پھر ہم خدا کی ستائش کرتے، خدا کی عبادت کرتے، خدا کے حضور نغمہ سرائی کرتے ہیں، اور پھر ہم بھی موسیٰ کی طرح گاتے ہیں کہ میں خداوند کی ثنا گاؤں گا کیونکہ وہ جلال کے ساتھ فتح مند ہوا۔ پھر ہم سارا جلال اپنے خدا کو دیتے ہیں، ہم شکست خوردہ نہیں بلکہ فاتح خدا کی پیوستگی کے باعث ہم فتح پاتے ہیں۔ عزیزو، روحانی جنگ میں فتح کے لیے ہمیں خدا کی قدرت کے زور میں زورآور اور مضبوط بننا ہے۔ اور کلام خدا میں جب ہم لوکا کی انجیل اس کا 4 باب پڑھتے ہیں تو بائبل بیان کرتی ہے پھر ہم ابلیس اور اس کے منصوبوں پر فتح پاتے ہیں۔ کلام مقدس میں دیکھیں میرے ساتھ لوکا کی انجیل 4 باب اور اس کی پہلی آیت، پھر یسوع روح القدس سے بنا ہوا یردن سے لوٹا اور 40 دن تک روح کی ہدایت سے بیابان میں پھرتا رہا۔ جب آپ روح القدس یافتہ ہیں پھر
پھر آپ بیابان میں بھی پھریں گے. بیابان میں کیا ہوتا ہے؟ بیابان میں جانور ہے, بیابان میں شیطانی قوتیں ہیں, اور بیابان میں وہ سب کچھ ہے جو آپ کا دشمن ہے. نہ جانور آپ کا دوست ہے, اور نہ بھیڑیا آپ کا دوست ہے, نہ شیر آپ کا دوست ہے, نہ وہاں سانپ آپ کا دوست ہے, نہ ابلیسی قوتیں وہاں آپ کی دوست ہیں. لیکن آپ روح سے معمور اور روح سے بھرے ہوئے آپ بیابان میں ہیں. لیکن اس بیابان میں آپ کے ساتھ منجی عالم اور مجسم خدا یسوع مسیح آپ کے ساتھ ہے, اور اس کا وعدہ ہے کہ دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. جب وہ ساتھ ہوگا پھر آپ کی زندگی میں بدی نہ ہوگی, وہ ساتھ ہوگا, اور آپ اس کی حضوری میں پھر گناہ کا ارتکاب نہیں کرتے. اور اس طرح روح القدس سے معمور آپ بیابان میں ہیں. دوسری آیت, اور ابلیس اسے آزماتا رہا, ان دنوں میں اسے کچھ نہ کھایا, اور جب وہ دن پورے ہو گئے تو اسے بھوک لگی. اب کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابلیس اسے آزماتا رہا. اب یہ دشمن ہے. اب مسیح نے بشری طور پر فتح پائی ہے بحیثیت انسان, کامل انسان کے طور پر. ابلیس سے اسے آزمایا, ابلیس سے اسے جانچا, ابلیس سے اس پر اٹیک کیے اور پے در پے اٹیک کیے. لیکن ہم مسیح کو فاتح کی حیثیت سے دیکھتے ہیں. اب اس سے کہا کہ تو اب اس جسم کی اس بھوک کو مٹانے کے لیے اب تو کوئی کام کر. دیکھیں میرے ساتھ تیسری آیت, لوکا 4 باب 30 آیت. اور ابلیس نے اس سے کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اس پتھر سے کہہ کہ روٹی بن جائے. یسوع نے اس کو جواب دیا, لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی سے جیتا نہ رہے گا. عزیزو, اب مسیح نے اسے بتایا کہ روٹی سے جیتا نہ رہے گا. متی کی انجیل میں لکھا ہے ہر وہ بات جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے. اب خدا کے منہ سے جو کلام نکلتا ہے وہ ہماری فتح اور وہ ہماری ظفر یابی کا باعث ہے. اب بحیثیت انسان یسوع نے فتح پائی, بھوک پر فتح پائی, کھانے پر فتح پائی, اور اسی طرح شیطان کا جو منصوبہ ہے وہ ناکام ہو گیا اور شیطان کو شکست ہوئی. آج اگر آپ مسیح کے ساتھ ہیں تو جب مسیح نے فتح پائی تو مسیح کی فتح سے ہم بھی فتح مند ہوتے ہیں. ہمارے لیے فتح مندی ہے اس لیے کہ ہمارا خدا فتح مند ہے اور ہم بھی فتح مند ہیں. لیکن ہم بشری طور پر بھی بحیثیت انسان بھی مسیح کے وسیلہ سے ہم فتح مند ہوتے ہیں, کیونکہ وہ انسانی شکل میں, انسانی حیثیت سے اور کامل انسان کے طور پر جب آزمایا گیا تو وہ فتح مند ہوا. اسی طرح ہم بھی بحیثیت انسان جب آزمائے جائیں تو اپنے دشمن ابلیس پر ہم فتح حاصل کرتے ہیں. کلام مقدس میں عزیزو بائبل بیان کرتی ہے کہ یہاں پھر اور آزمائش, لیکن ہر آزمائش میں مسیح فتح مند ہوا. کلام مقدس میں میرے ساتھ دیکھیے لوکا کی انجیل 10 باب اور اس کی 18 آیت. لوکا کی انجیل کلام مقدس میں لوکا کی انجیل 10 باب اور اس کی 18 آیت میں لکھا ہے اس نے ان سے کہا میں شیطان کو بجلی کی طرح آسمان سے گرا ہوا دیکھ رہا تھا. دیکھو میں نے تم کو اختیار دیا کہ سانپوں اور بچھو کو کچلو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ اور تم کو ہرگز کسی چیز سے ضرر نہ پہنچے گا. اب شاگرد آئے خوش ہو کر, یہ 70 جو تھے یہ خوش ہو کر آئے, اور کلام مقدس میں یہ 70 بھی مسیح کے شاگرد تھے. دیکھیں 17ویں آیت, لوکا 10 باب 17ویں آیت. وہ 70 خوش ہو کر پھر آئے اور کہنے لگے اے خدا تیرے نام سے بدروہیں بھی ہمارے تابع ہیں.
اب بدروئے ان کے تابع ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہماری طاقت سے ہمارے تابع نہیں ہے، بلکہ تیرے نام سے یسوع وہ ہمارے تابع ہیں۔ اور اسی طرح پھر مسیح نے اس کو کلیریفائی کر دیا کہ میں نے تمہیں یہ اختیار دیا ہے کہ وہ تمہارے تابع رہیں، میں نے تمہیں اختیار دیا ہے کہ تم ان پر فتح پاؤ، میں نے تمہیں اختیار دیا ہے اور تم حکم صادر کرو اور وہ بدن سے نکل جائے۔ عزیزو، ہم مسیح کے اس فتح کے باعث فتح مند ہوتے ہیں۔ دیکھیں لوکا 10واں باب اس کی 18ویں آیت، اس نے ان سے کہا میں شیطان کو بجلی کی طرح آسمان سے گرا ہوا دیکھ رہا تھا۔ 19ویں آیت، دیکھو میں نے تم کو اختیار دیا کہ سانپوں اور بچھو کو کچلو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ، اور تم کو ہرگز کسی چیز سے ضرر نہ پہنچے گا۔ اس کے معنی ہے ہمارا خدا ہمارا محافظ ہے، ہمارا دفاع کرتا ہے، ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے، کسی چیز سے ضرر پہنچنے نہیں دیتا، اور بلکہ ہمیں فتح بخشتا ہے، ہمیں غلبہ بخشتا ہے۔ ہم تو شیطان پر غالب ہیں، لیکن شیطان ہم پر غالب نہیں ہے۔ ہم اسے ضرر پہنچا سکتے ہیں، لیکن وہ ہمیں ضرر نہیں پہنچا سکتا۔ ہم فتح پاتے ہیں، اور یہ فتح ہم مسیح کے وسیلہ سے اور مسیح کی قدرت سے، کیونکہ یہ اختیار اس سے دیا گیا ہے۔ اب یہ پاور جو ہے، یہ پاور ڈیلیگیٹڈ پاور ہے، یسوع نے ہمیں ڈیلیگیٹ کی ہے، اور جو ڈیلیگیٹڈ پاور ہوتی ہیں یہ اردو میں تفویض کردہ اختیار، اس سے پاور کو ڈیلیگیٹ کیا ہے، اور ہم اس پاور کو اگر ایکسرسائز کرتے ہیں تو یہ ہماری قوت نہیں، بلکہ یہ جس سے اختیار دیا یہ اس کی قوت ہے، اور ہم اس کے لیے اس کی ستائش کریں گے کہ اس کی فتح سے ہم فتح مند ہیں، اور اس سے فتح بخشی ہے، اور وہ فتح سے بڑھ کر غلبہ بخشتا ہے، اور ہم شکر اس کا اور اس خدا کا کرتے ہیں۔ دیکھیں میرے ساتھ مکاشفہ 12واں باب، کلام مقدس میں یوحنا عارف کا مکاشفہ 12واں باب اور اس کی 7ویں آیت کو پڑھوں گا۔ مکاشفہ 12واں باب 7ویں آیت، پھر آسمان پر لڑائی ہوئی، میکائیل اور اس کے فرشتے اژدہا سے لڑنے کو نکلے، اور اژدہا اور اس کے فرشتے ان سے لڑے، لیکن غالب نہ آئے، اور اس کے بعد آسمان پر ان کے لیے جگہ نہ رہی، اور وہ بڑا اژدہا یعنی وہی پرانا سانپ جو ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے اور سارے جہان کو گمراہ کر دیتا ہے، زمین پر گرا دیا گیا، اور اس کے فرشتے بھی اس کے ساتھ گرا دیے گئے۔ پھر میں نے آسمان پر سے یہ بڑی آواز آتی سنی، اب ہمارے خدا کی نجات اور قدرت اور بادشاہی اور اس کے مسیح کا اختیار ظاہر ہوا، کیونکہ ہمارے بھائیوں پر الزام لگانے والا جو رات دن ہمارے خدا کے آگے ان پر الزام لگایا کرتا ہے گرا دیا گیا، اور وہ برہ کے خون اور اپنی گواہی کے کلام کے باعث اس پر غالب آئے، اور انہوں نے اپنی جان کو عزیز نہ سمجھا، یہاں تک کہ موت بھی گوارا کی۔ کلام مقدس میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے فتح ہے، برہ کے خون کے سبب سے فتح ہے۔ عزیزو، جب مسیح کا لہو آپ کی زندگی میں ہے، پھر آپ کی زندگی میں غلبہ ہے، پھر آپ فتح مندی کے لیے اس دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، اور پھر خدا آپ کو فتح اور خوب فتح بخشتا ہے۔ لیکن اگر آپ نجات یافتہ نہیں، آپ خدا کے لوگ نہیں، آپ اس کے آئین اور احکام کے تابع نہیں، پھر اس دنیا میں آپ فتح مند نہیں بلکہ شکست خوردہ ہوں گے۔ پھر آپ کی زندگی میں آنسو ہوں گے، پھر آپ کے لیے حادثات ہی ہوں گے، پھر آپ کے لیے پریشانیاں ہی ہوں گی، پھر آپ کے لیے فراڈ ہی ہوگا، پھر آپ کا سب کچھ لٹتا ہی جائے گا۔ اس لیے
مسیح کا لہو نہیں ہے، پھر آپ کی زندگی میں وہ غلبہ نہ ہوگا. اس لیے آپ مسیح کے آئین کے برعکس زندگی گزارتے ہیں، اور اس لیے غلبہ نہیں ہے، لیکن وہ برا کے خون اور اپنی گواہی کے باعث فتح مند ہوئے. آج خدا چاہتا ہے کہ مسیح کا لہو آپ کی زندگی پر ہو، یعنی آپ نجات یافتہ ہوں، آپ نے اسے شخصی نجات دہندہ قبول کیا ہو. جس طرح خروج کی کتاب میں پڑھتے ہیں، جن گھروں پر چوکٹوں پر برے کا خون لگا تھا وہاں موت نہیں تھی، وہاں موت کو غلبہ نہ تھا. لیکن جہاں مصریوں کے گھروں میں خون برے کا لگا نہیں تھا وہاں پہلوٹا مر گیا اور پہلوٹا جانور بھی مر گیا. عزیزو، خدا نہیں چاہتا کہ موت آپ پر غالب آئے، خدا نہیں چاہتا ابلیس آپ پر غالب آئے، خدا نہیں چاہتا کہ پرانا سانپ آپ پر غالب آئے، خدا نہیں چاہتا کہ بدی آپ پر غالب آئے، خدا نہیں چاہتا کہ دشمن آپ پر غالب آئے. خدا چاہتا ہے آپ دشمنوں پر فتح پائے، خدا چاہتا ہے پرانے سانپ پر فتح پائے، خدا چاہتا ہے بیماریوں پر فتح پائے، خدا چاہتا ہے خوشگوار زندگی بسر کرے. اور اس کے لیے یسوع مسیح کے ساتھ پیوست ہونا ضروری ہے. اور جب آپ مسیح کے تابع ہیں پھر آپ فتح مند زندگی بسر کریں گے. پھر آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں، پھر آپ لٹیں گے نہیں، پھر آپ شکست خوردہ نہیں ہوں گے، پھر آپ ناکام نہیں ہوں گے، پھر آپ پریشان نہیں ہوں گے، بلکہ چپ چاپ خدا کے کام کو دیکھیں گے کہ وہ آپ کی نجات کے لیے کس قدرت کے ساتھ کام کرتا ہے. اور آج خدا چاہتا ہے آپ چپ چاپ نجات کے کام کو دیکھیں. لیکن یہ بات مصریوں کے لیے نہیں، یہ تو اسرائیلیوں کے لیے ہے، یہ تو مقتول کے لیے ہے، یہ تو نجات یافتہ کے لیے ہے، یہ تو تائبین اور بپتسمہ یافتگان کے لیے ہے. لیکن اگر آپ اب تک مسیح سے جدا ہیں تو مسیح نے فرمایا مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے، آپ فتح نہیں پا سکتے، آپ خوشی اچیو نہیں کر سکتے، آپ برکت نہیں لے سکتے اور اس دنیا میں غلبے کی زندگی بسر نہیں کر سکتے اگر مسیح آپ کے ساتھ نہیں. ہماری فتح مسیح کی فتح سے ہے اور یسوع مسیح کی فتح مندی سے ہم فتح مند ہوتے. اور پھر ہم گاتے ہیں میں خداوند کی ثنا گاؤں گا، وہ جلال کے ساتھ فتح مند ہوا ہے. آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور جو چاہتے ہیں کہ یسوع مسیح کی فتح مندی سے آپ فتح مند ہو اور اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں اور اس کے ساتھ پیوست ہوں. یہی کافی نہیں کہ تائب ہیں، بپتسمہ یافتہ ہیں اور عبادت میں بھی آپ موبائل سے کھیلتے ہیں، آپ کا دھیان کسی اور طرف ہے، تو ایسے لوگوں کی زندگی میں شکست ہوتی ہے. لیکن جب آپ خدا کو وقت دیتے ہیں، خدا کی بات کو توجہ سے سنتے ہیں، پھر آپ کچھ اور نہیں بلکہ آپ کے کان خدا کی طرف، آپ کا ذہن خدا کی طرف، آپ کا دل خدا کی طرف. اور ایسے لوگوں کو خدا فتح سے بڑھ کر غلبہ بخشتا ہے. آج کتنے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ میں یسوع مسیح کی فتح سے فتح مند ہوں، وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں فتح کے لیے، چپ چاپ کھڑے ہو کر نجات کے کام کو دیکھیں. خدا آپ کے لیے، آپ کے گھرانے کے لیے، آپ کی زندگی کے لیے، آنے والے حیا آپ کے زندگی کے وقت کے لیے خدا کیا آپ کے لیے کرنا چاہتا ہے. وہ نہیں چاہتا آپ شکست خوردہ ہوں، وہ نہیں چاہتا آپ بدرو گرفتار رہے، وہ نہیں چاہتا آپ دکھوں میں زندگی بسر کرے. اس کا منصوبہ ہے آپ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں. اس کا منصوبہ ہے آپ فتح پائیں اور خوب فتح پائیں. اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر لیجیے، خوب اپنے ہاتھوں کو بلند کر لیں اور میرے پیچھے کہیں خدا کے بیٹے یسوع تیرا شکر ہو، تو صاحب جنگ ہے، تو زوراور ہے، تو فاتح ہے، تو نے ابلیس پر فتح پائی ہے اور انسانی شکل میں آ کر بشری تقاضوں کو
پورا کرتے ہوئے تو نے دشمن پر بدی پر غلبہ پایا اور آزمائش میں پورا اترا۔ تیرا شکر ہو کہ تو نے فتح کے لیے میرے لیے راہ کو تیار کیا ہے۔ اے یسوع، میں تجھ سے جدا رہا اور جس طرح مجھے تیرے ساتھ پیوست رہنا چاہیے تھا میں ویسا نہ رہ سکا، مجھے معاف کر۔ اب میں تیرے تابع ہوتا ہوں اور اپنے آپ کو تیرے حضور لایا ہوں اور میں تیری فتح سے فتح مند ہونا چاہتا ہوں۔ تیری تابعداری کروں گا اور جان دینے تک تیرا وفادار رہوں گا۔ تیرا شکر۔ آسمان اور زمین کے خالق و مالک، اے زندہ خدا، تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں کہ خدا تو اپنے لوگوں کو فتح کے لیے اور غلبے کے لیے اپنے لوگوں کو اپنی حضوری میں لاتا ہے تاکہ وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اپنے آپ کو تیرے تابع کر کے اے خدا فتح اور فتح سے بڑھ کر غلبہ پائے۔ اے یسوع، تیرا شکر ہو، تو میری اور ہم سب کی خاطر اس دنیا میں آیا اور تو نے فتح پائی اور وہی فتح ہماری زندگی میں بخش دی تاکہ ہم غالب آئیں اور فتح پائیں۔ اور جب ہم فتح پاتے ہیں تو ہم بھی تیرے بندہ موسیٰ کی طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ میں خدا کی ثنا گاؤں گا کیونکہ وہ جلال کے ساتھ فتح مند ہوا۔ اے خدا، تیرا شکر ہو تیری فتح کے لیے، اور جو ہماری زندگی میں مستقبل قریب اور بعید میں تو فتوحات رکھتا ہے ان ساری فتوحات کے لیے تیرا شکر ہو۔ میری دعا کو سن قبول فرما۔ یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ تشریف رکھیے۔